محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو صبر کرو، استقامت دکھاؤ اور دوسروں کو بھی صبر اور استقامت کی دعوت اور اس کی تلقین کرو۔ ورابطو، اور اپنی مورچوں پہ ہوشیار، چکنا، بیدار رہو۔ مورچے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو فوجی اور زمینی مورچہ کہلاتا ہے، غیرت مند قوموں کے لیے بھی یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، جس پر وہ اپنی جانیں نثار کر دیا کرتی ہیں۔ اور دوسرا مورچہ وہ مورچہ معنوی ہوتا ہے، اور وہ ایمان کا اور دین کا اور مسلمانوں کی تشخص کا اور مسلمانوں کی غیرت کا اور مسلمانوں کے شاعر کا وہ مورچہ ہوتا ہے۔ پہلے مورچے کے اندر پاسپائی ہو جانا اور شکست ہو جانا، اس پر قوموں کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ہمیشہ اس قسم کے مورچوں پہ کبھی فتح بھی ہوئی ہے، کبھی شکست بھی ہوئی ہے، کبھی پاسپائی بھی ہوئی ہے، اور کبھی وہ مورچے واپس بھی لے لیے گئے ہیں۔ اس پر قوموں کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اصل مورچہ وہ معنوی مورچہ ہے کہ جب یہ قوم اپنا تشخص، اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنی دینی شعائر اور اپنی دینی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، یہ مورچہ ایسا ہے پھر صدیوں پر اس کی قسمت پہ مہر لگ جاتی، اس کی ذلت اور اس کی پستی کی جسے کہیں کہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو استقامت اختیار کرو اور ایک فضا بناؤ کہ لوگ استقامت کا مظاہرہ کریں، اور ورابطو، اپنی مورچوں پہ جمے رہو، ڈٹے رہو اور چکنا اور ہوشیار رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ یہ ایک اللہ کا پیغام ہے۔ یہ ہم نے آپ کو یہ پیغام اس وقت پوری عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو ایک منظرنامہ ہے، اور اس منظرنامے میں ایک طرف مسلمان قوم ہے اور ایک طرف مسلمانوں کی حکمران ہیں اور ایک طرف عالم کفر، طاغوتی قوتیں ہیں۔ اس وقت پورے عالم دنیا میں یہ ایک منظرنامہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ کیا ہے، ان کے حکمرانوں کا طرز عمل کیا ہے، عالمی طاغوت اور عالم کفر کیا کرنا چاہتا ہے اور کس ڈگر پہ وہ جانا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، ہر زمانے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ تو اس منظرنامے کے لیے بھی اس نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اس منظرنامہ کو سامنے رکھ کر بھی قرآن میں سچائی اور رہنمائی موجود ہے، اور وہ رہنمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، ان پہ تکیہ مت کرنا، ان پر اعتماد مت کرنا، ان پہ بھروسہ مت کرنا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم مانتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ، جھکتے چلے جاؤ، اور ان کے سامنے سجدے کرتے چلے جاؤ، اور ان کے پاؤں پکڑتے چلے جاؤ، یہ نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت قبول نہیں کرو، جب تک کہ تم یہود و نصارہ کے نظریات اور ان کی وہ تہذیب
جب تک کہ تم ان کا وہ کلمہ نہیں پڑھو گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں. یہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ بیدار رہنا اور ہمیشہ ہوشیار رہنا. عالم کفر اور عالم طاغوت اسلامی دنیا میں اپنی تہذیب، اپنا ایجنڈا، اپنی تہذیب اور اپنا ایجنڈا اور اپنی گندگی پھیلانے کے لیے ہمیشہ اسلامی دنیا میں کٹ پتلیاں حکومتیں قائم کیا کرتا. کٹ پتلیاں حکومتیں قائم کیا کرتا اور بزدل، بے دین، بد کردار، کرپشن کی گندگ نے جسے کہیں کہ لپٹی ہوئی ہے حکمران مسلط کیا کرتا ہے اور ان کی سپورٹ کرتا ہے. اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر مسلمان ملکوں میں لہو لعب، کھیل کود، بے حیائی اور فحاشی اور بے دینی کو فروغ دیتا ہے تاکہ ان برکردار حکمرانوں کو سپورٹ رہے. عالم کفر اسلامی دنیا میں اپنے ایجنڈے کے نفاذ کے لیے، اپنی گندی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے اسلامی دنیا میں کٹ پتلیاں حکومتیں قائم کرتا. اور ایسے حکمران کی سپورٹ ہوتی ہے اور اس کی سرپرستی ہوتی ہے جو بد کردار ہوتے ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں. اس لیے کہ بے دین اور بد کردار بزدل ہوا کرتا، اس کو جکڑنا آسان ہے، اسے جھکانا آسان ہے. اور وہ بے دین ہوتا ہے، وہ منڈیوں میں بکتا ہے، وہ صرف پروٹوکول پہ بکتا ہے، وہ صرف اسٹیٹس پہ بکتا ہے، وہ چند ٹکوں کی مار ہوا کرتا ہے. اس کو دبانا آسان ہے، اسے جھکانا آسان ہے، اسے خوف زدہ کرنا آسان ہے، اس سے اپنا ایجنڈا پورا کرنا آسان ہوتا ہے. اور پھر یہ عالم کفر ان کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا میں ماحول بناتا ہے لہو لعب کا، کھیل کود کا، غفلت کا اور بے دینی کا، بے حیائی اور فحاشی کا، تاکہ ان کے اس بے دینی کے اقتدار کو ہمیشہ سپورٹ رہے. آپ پوری اسلامی دنیا کا منظر دیکھ لیں، دو چند کے علاوہ آپ کو پچھلے ایک صدی میں آپ کو یہی منظر نظر آ رہا ہو. اور ان کے مسلط ہونے کا نتیجہ اسلامی ملکوں کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی. ان کی برد کرداری، ان کی غلط پالیسی، ان کی غلط گندی سیاست، ان کی عصبیت کے بول، ان کی مفاد پرستی اور اغراض کے تقریریں، انہوں نے ان ملکوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رکھا. کہیں عصبیت ہے، کہیں لسانیت ہے، کہیں فرقہ واریت ہے، ہر جگہ مسلمان باہم دستے گریبان اور بے دینی کی انتہا، بے حیائی فحاشی کا وہ سیلاب جو مغرب سے آیا وہ پوری اسلامی دنیا میں اس وقت امڑ رہا. لہو لعب کا ایک تماشا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، تاکہ یہ قومیں اسی غفلت میں رہیں، اسی غفلت میں رہیں. یہ طرز عمل اسلامی دنیا کے ساتھ ہے. پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب مسلمانوں کی کانوں میں پڑتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب مسلمان قوم کے دلوں میں جا کے ٹکراتی ہے، تو ان کے اندر پھر بھی کچھ اسلامی جذبات موجود، کچھ اسلامی جذبات موجود ہیں. آپ دیکھیں گے اس وقت اسلامی دنیا کے حکمرانوں کا طرز عمل اور اس پر مسلمان قوموں کا غم و غصہ، اس پر مسلمان قوموں کا غم و غصہ
بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کافروں میں بھی جن کے اندر کسی درجے بھی انسانیت ہے، کسی درجے کی بھی انسانیت، وہ بھی آج اس ظلم پر سڑکوں پہ ہیں، وہ بھی آج اس درندگی پر سڑکوں پر ہیں، جن میں ذرا بھی انسانیت کا ذرہ بھی موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ حکمرانوں کا حال دیکھیں، اور عالم کفر کی ایک سازش، آپ نے سنا ہوگا شاید، ابراہیمی معاہدہ، یہ جو ٹرمپ 2017 میں اس نے ایک سازشی معاہدہ جاری کیا 2017 میں، اور اس کا ایک بڑا خطرناک پس منظر ہے۔ ویسے نام تو بہت اچھا ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی سب ایک خاندان کے ہیں، سب ایک خاندان کے ہیں، نام بڑا اچھا ہے۔ ترکی الفیصل جو سعودیہ کا پرانا انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا، اگلے دن کہنے لگا الفاظ تو اچھے ہیں لیکن مراد بڑی خطرناک ہے، اس کی مراد بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اسی معاہدے کے تحت وہ چاہتا ہے کہ پس پردہ عنوان کچھ اور دیا جائے، لیکن اس کے ذریعے اسرائیل کو تحفظ دیا جائے، اور اسی کے نتیجے میں بحرین نے، متحدہ عرب امارات نے سب سے پہلے اسرائیل کو قبول کیا، سب سے پہلے اسے قبول کیا۔ اب یہ ٹرمپ کا دوسرا دورہ ہے اور اس کے پیش نظر وہی معاہدہ ہے۔ یہ جو اس نے 20 نکات پیش کیے ہیں، یہ نکات اسی معاہدے کی پیش خیمہ ہے، وہی اسرائیل کا تحفظ ہے کہ یہ حکمران اپنی قوموں سے ڈرتے ہیں، انہیں کچھ خوف ہے تو انہیں ابراہیمی معاہدے کے تحت لایا جائے اور اسرائیل کو تحفظ دیا جائے، اور ایک سیاسی فائدہ اٹھایا جائے کہ چین مشرقی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اٹھ کے آ رہی، کھڑی ہو رہی ہے، عربوں کو اور اسلامی دنیا کو ملا کر ایک بڑا بلاک بنا کر سیاسی طور پہ اپنا استحکام کا سامان کیا جائے۔ لیکن اس کا ایک بڑا نقصان، جس کی اسلامی عقائد میں بالکل گنجائش نہیں، دین اسلام میں جس کی بالکل اجازت نہیں، ایک طرف میں عرض کر رہا ہوں اسرائیل کی درندگی کا تحفظ، اس کی حمایت میں کھڑا ہونا اور اس کی تمام تر درندگی کو نظر انداز کر دینا، دوسری طرف وہ غزہ کے مسلمان جو قبل اول کی خاطر 40-50 سال سے قربانیاں دے رہے، اپنی نسلوں کو ذبح کروا دیا، ان کو نہتہ کرنا، ان کو نہتہ کرنا اور اسلامی دنیا سے انہیں کاٹ دینا، بلکہ یوں کہیے کہ انہیں ان کے ہاتھ باؤں باندھ کر اس درندگی کے منہ کے سامنے ڈال دینا، اس درندے کے سامنے ڈال دینا، یہ ایک سازش اس ابراہیمی معاہدے کے تحت۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات، اس ابراہیمی معاہدے کے تحت 2017 سے پوری دنیا میں ایک علمی محنت بھی ہو رہی ہے، اور جس میں یہ تأثر عام کیا جا رہا ہے کہ ہم سب ایک خاندان کے لوگ ہیں، سب ایک خاندان کے لوگ ہیں، تاکہ کفر اور اسلام کے جو درمیان میں اصول ہیں وہ سب مٹ جائے، حق اور باطل کا جو فرق ہے اس کے نام و نشان مٹ جائے۔ جو مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قیامت تک ایک واحد دین، نجات کا دستور زندگی صرف اسلام ہے، اس نظریے کو ختم کر دیا جائے اور یہ عام ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ کسی مذہب کے پیروکار بھی اخروی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے، اور یہ قرآن کے منافی ہے، یہ قرآن کے منافی ہے۔ کونوا ھودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہتے ہیں تم یہودی اور نصرانی بن جاؤ، ہدایت پہ جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہیں رہے۔ تو ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کیا تعلق؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا واضح زندگی کا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بھی اور تمہارے ان نظریات سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، اور تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے اور بغض ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تو یوں کر، لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، قرآن مجید کا یہ پیغام ہے ورابطو، مسلمانوں اپنی دینی مانوی سرحدوں کی حفاظت کرنا، فوجی سرحد، زمینی سرحد، اس کی شکست قوموں کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے، اس جگہ پر تو شکست بھی ہوتی ہے فتح بھی ہوتی ہے، کسی مورچے سے پاسبائی بھی ہوتی ہے واپس بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن جب قومیں اپنے عقائد سے، اپنے تشخص سے، اپنے دین سے، اپنے سچائی سے، اسلامی شعائر سے دستبردار ہو جایا کرتی ہیں، پھر ان قوموں کی قسمت کا پر مہر لگ جاتی ہے، اور یہ پھر سلسلہ صدیوں تک رہتا ہے، ان کی پستی اور ذلت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ جاتی، اس لیے چکنا رہنا۔ تو یہ ایک عالمی سازش ہے، لیکن ہمارا دین مسلمانوں کی ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں قرآن سے اور دین سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق ہو، باقی دیگر مذاہب کے ساتھ بقائے امن کے لیے، تمام مذاہب کے ساتھ امن کی بقا کے لیے اور آپس کی سلامتی کے لیے، بشرطیے کہ اس کے اصول انصاف پر مبنی، بشرطیے کہ اس کے اصول عدل پر مبنی ہوں، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمارا دین اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اسلام امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، تمام مذاہب کے ساتھ چاہتا ہے، لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے مسلمان ملکوں میں رہنے والے اقلیت کے لیے اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں جو حقوق ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، کہ جس طرح ایک مسلمان جان مال کی حفاظت ضروری، ایسی اس اقلیت کی بھی جان مال کی آبرو کی حفاظت ضروری۔ اسلام تو سب سے بڑے دائی ہے امن کا اور سلامتی کا، تو اگر اس کے اصول انصاف پر ہوں، عدل پر ہوں، تو دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دور فتنے کا ہے، دور فتنوں کا ہے۔ بس اوقات مسلمان سطحی خبروں کو لے کر مسلمان بھی غلط نظریات اور غلط سوچ کا قائل ہوتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیشہ ہمیں سچوں کے ساتھ جوڑے رکھے، سچائی پہ جوڑے رکھے، حق اور سچائی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔